لفظ احد، لیکن احد کا لفظ وحدت کے مادہ سے ہے، اور اس لیے بعض احد اور واحد کی ایک ہی معنی کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی اس ذات کی طرف اشارہ ہیں جو ہر لحاظ سے بے مثل اور بے نظیر ہے، علم میں یگانہ ہے، قدرت میں بے مثل ہے، رحمانیت اور رحمیت میں یکتا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بے نظیر ہے۔ لیکن بعض کا نظریہ یہ ہے کہ احد اور واحد میں فرق ہے۔ احد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کثرت کو قبول نہیں کرتا، نہ تو خارج میں اور نہ ہی ذہن میں، لہذا وہ شمار کرنے کے قابل نہیں ہے اور ہرگز عدو میں داخل نہیں ہوتا۔ واحد کے برخلاف اس کے لیے دوسری اور تیسری کا تصور ہوتا ہے، چاہے وہ خارج میں ہو یا ذہن میں۔ اسی لیے بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں عہد زاں جمعیت نعمت، یعنی اس میں سے کوئی شخص بھی نہیں آیا، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ واحدی نعمت ایک نہیں آیا تو ممکن ہے 2 یا 4 افراد آئے ہوں، لیکن یہ فرق قرآن مجید اور احادیث کے موارد استعمال کے ساتھ چنداں سازگار نہیں ہے۔ بعض کا یہ بھی نظریہ ہے کہ احد جنس و فصل اور ماہیت و وجود کے اجزائے ترکیبیہ، خارجیہ یا عقلی کے مقابلے میں خدا کی بساطت ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب کہ واحد خارجی کثرتوں کے مقابلے میں اس کی ذات کی یگانگت اور دوسری اور یگانگت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے آیا ہے، احد فرد یگانہ کو کہتے ہیں اور احد اور واحد کا ایک ہی مفہوم ہے، اور وہ ایک ایسی منفرد ذات ہے جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے، اور توحید اس بات کی یگانگت، واحد اور انفرادیت کا اقرار ہے۔ اسی حدیث کے ذیل میں آیا ہے، واحد عدد نہیں ہے بلکہ واحد اعداد کی بنیاد ہے، عدد 2 سے شروع ہوتا ہے۔ اس بنا پر اللہ احد، یعنی معبود جس کی ذات کے ادراک سے انسان عاجز ہیں اور جس کی کیفیت کا احاطہ کرنے سے ناتواں ہیں، کا معنی یہ ہے کہ وہ الہیت میں فرد ہے اور مخلوقات میں صفات سے برتر ہے۔ قرآن مجید میں واحد و احد دونوں کا خدا کی ذات پر اطلاق ہوتا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ توحید صدوق میں آیا ہے کہ جنگ جمل میں ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے؟ تو واحد کا کیا معنی ہے؟ اچانک لوگوں نے ہر طرف سے اس پر حملہ کر دیا اور کہنے لگے، اے اعرابی، یہ کیا سوال ہے؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ امیر المومنین علیہ السلام مسئلہ جنگ کی طرف فکر میں کتنے مشغول ہیں؟ ہر سخن جائے و ہر نکتہ مقامی دارد، ہر بات کا ایک موقع اور ہر نکتہ کا ایک مقام ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ یہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی چیز ہم اس دشمن گروہ سے چاہتے ہیں۔ وہ تو توحید کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ہم بھی مخالفین کو کلمہ توحید ہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے عربی، یہ جو ہم کہتے ہیں خدا واحد ہے تو اس کے 4 معنی ہو سکتے ہیں، جن میں سے 2 معنی خدا کے لیے صحیح ہیں اور اس کے 2 معنی صحیح نہیں ہیں۔ اب وہ 2 جو صحیح نہیں ہیں ان میں سے ایک وحدت عددی ہے، یہ خدا کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ وہ ایک ہے، 2 نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے دوسرے کا تصور ہو سکتا ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے، حالانکہ مسلح طور پر حق تعالیٰ کی غیر متناہی ذات
کے لیے دوسری کا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس چیز کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے وہ باب اعداد میں داخل نہیں ہوتی۔ کیا تو دیکھتا نہیں کہ خدا کے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کہا تھا خدا تین میں سے تیسرا ہے، تکفیر کی ہے؟ واحد کا دوسرا معنی جو خدا کے یہ صحیح نہیں ہے وہ کہ وہ واحد نوعی ہے کے معنی ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ فلاں آدمی لوگوں میں سے ایک ہے، یہ بھی خدا کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ خدا کی کوئی جنس نوع نہیں ہے۔ اس بات کا مفہوم تشبیہ ہے اور ہر قسم کی تشبیہ اور نظیر سے برتر و بالا ہے۔ اب رہے وہ دو مفہوم جو خدا کے بارے میں صحیح اور صادق ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ کہ یہ کہا جائے کہ خدا واحد ہے، یعنی اشیاء عالم میں کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے۔ دوسرے یہ کہا جائے کہ ہمارا پروردگار احد المانی ہے، یعنی اس کی ذات ناقابل تقسیم ہے، نہ تو خارج میں، نہ عقل میں اور نہ ہی وہم میں۔ ہاں، خدا بزرگ ایسا ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ خداوند واحد اور یگانہ و یکتا ہے۔ واحد عددی یا نوعی و جنسی کے معنی میں نہیں، بلکہ وحدت ذاتی کے معنی میں زیادہ واضح۔ عبادت میں اس کی وحدانیت کا معنی یہ ہے اس کا کوئی مثل و نظیر اور مانند و شبیہ نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل بھی واضح و روشن ہے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہر جہت سے غیر متناہی ہے اور مسلمہ طور پر ہر جہت سے دو غیر متناہی ذاتیں ناقابل تصور ہیں، کیونکہ اگر دو ذاتیں ہوں گی تو دونوں محدود ہو جائیں گی۔ اس میں سے ایک کے کمالات نہ ہوں گے اور نہ اس میں سے ایک کے کمالات۔ غور کیجئے، بعد والی آیت میں اس یکتا ذات مقدس کے بارے میں فرماتا ہے وہ ایسا خدا ہے کہ تمام حاجت مند اسی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ صمد کے لیے روایت اور مفسرین ارباب لغت کے کلمات میں بہت زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ راغب مفردات میں کہتا ہے صمد اس آقا و بزرگ کے معنی میں ہے جس کی طرف کاموں کے انجام دہی کے لیے جاتے ہیں، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ صمد اس چیز کے معنی ہے جو اندر سے خالی نہ ہو بلکہ پر ہو۔ مقابیس اللغت میں آیا ہے کہ دو اصلی جڑ بنیادیں ہیں، ایک قصد کے معنی میں اور دوسرا صلابت و استحکام کے معنی میں۔ اور یہ جو کہ خدا کو صمد کہا جاتا ہے تو یہ اس بنا پر ہے کہ بندے اس بارگاہ کا قصد و ارادہ کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ذیل کے متعدد معنی بھی لغت کی کتابوں میں صمد کے لیے ذکر ہوئے۔ ایسی بزرگ ہستی جو انتہائی عظمت والی ہو اور ایسی ذات جس کی طرف لوگ اپنی حاجات لے جاتے ہیں، ایسی ذات جس سے برتر کوئی چیز نہیں ہے، ایسی ہستی جو مخلوق کے فنا و نابود ہونے کے بعد بھی دائم اور باقی رہے گی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک حدیث میں صمد کے 5 معنی بیان کیے ہیں۔ صمد اس ہستی کو کہتے ہیں جو انتہائی سعادت و عقائی میں ہو۔ صمد وہ ذات ہے جو دائم اور ازلی و ابدی ہو۔ صمد وہ موجود ہے جو فے اندر سے خلا نہ رکھتا ہو۔ صمد وہ ہستی ہے جو نہ کھاتی ہو نہ پیتی ہو۔ صمد وہ ہستی ہے جو کبھی نہ سوتی ہو۔ اور دوسری عبارتوں میں آیا ہے کہ صمد اس ہستی کو کہتے ہیں جو قائم بنفس اور غیر سے بے نیاز ہو۔ صمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں تغیرات اور کون و فساد نہیں ہے۔ امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا صمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا کوئی شریک نہ ہو، کسی چیز کی حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہتی۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہتا
ہے ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے اہل بصرہ نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا اور سمت کے معنی دریافت کیے۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، قرآن میں آگاہی کے بغیر بحث و گفتگو نہ کرو، کیونکہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص علم کے بغیر بات کرے گا اسے آگ میں اس مقام پر رہنا پڑے گا جو اس کے لیے معین ہے۔ خدا نے خود صمد کی تفسیر بیان کی ہے، بیان فرمائی ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اسے کسی نے جنا، نہ کسی نے پیدا کیا ہو، نہ ہی کوئی اس کی مانند اور مثل و نظیر ہے۔ ہاں، خداوند صمد ہے، وہ ہے جو کسی چیز سے وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی وہ کسی چیز کے اندر موجود ہے، نہ کسی چیز کے اوپر قرار پایا اور تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ان کا خالق ہے۔ ان تمام چیزوں کو وہی اپنی قدرت سے وجود میں لایا ہے، جن چیزوں کو اس نے فنا کے لیے پیدا کیا اور اس کے ارادہ سے متلاشی ہو جائے گی، اور جسے بقا کے لیے پیدا کیا وہ اس کے علم میں باقی رہے گی۔ یہ ہے خداوند صمد۔ بالآخر ایک حدیث میں آیا ہے کہ محمد بن حنفیہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے صمد کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا صمد کی تعویل یہ ہے کہ وہ نہ اسم ہے اور نہ جسم، اس کا کوئی مثل ہے نہ کوئی نظیر، نہ صورت نہ تمثال ہے، نہ حد ہے نہ حدود، نہ محل ہے نہ مکان، نہ حال ہے نہ یہ ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ پر ہے نہ خالی ہے، نہ کھڑا ہے نہ بیٹھا ہے، نہ ساکن ہے نہ متحرک ہے، نہ ظلماتی ہے نہ نورانی ہے، نہ نفسانی ہے، اس کے باوجود کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے اور کسی مکان میں اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ وہ رنگ رکھتا ہے، نہ انسان کے دل میں سماتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بو ہے، اور یہ سب چیزیں اس کی ذات پاک سے منطقی ہیں۔ یہ حدیث اچھی طرح سے نشاندہی کرتی ہے کہ صمد کا ایک بہت ہی جامع اور وسیع مفہوم ہے جو اس کی ساخت خود سے مخلوقات کی ہر قسم کی صفات کی نفی کرتا ہے، کیونکہ مشخص اس محدود اسما اور اسی طرح جسم و رنگ و بو و مکان و سکون حرکت و کیفیت و حدود اسی قسم کی دوسری چیزیں، یہ سب ممکنات اور مخلوقات کی صفات ہیں، بلکہ زیادہ تر عالم مادہ کے اوصاف ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا ان سب سے برتر اور بالا ہے۔ آخر انکشافات سے معلوم ہوا ہے کہ آخر جہاں مادہ کی تمام چیزیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتی ہیں جنہیں ایٹم کہا جاتا ہے، وہ ایٹم خود بھی دو عمدہ حصوں کا مرکب ہے۔ مرکزی ذرہ، وہ الیکٹران جو اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس ذرہ اور الیکٹرانوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، البتہ یہ ایٹم کے حجم کے اندازہ سے ہے۔ اس طرح اسے اگر ایک فاصلہ اٹھا دیا جائے تو اجسام اس قدر چھوٹے ہو جائیں گے کہ وہ ہمارے لیے حیرت میں ڈالنے والے ہوں گے۔ مثلا ایک انسان کو وجود کے ایک ایٹمی ذرات کے فاصلے ختم کر دیں تو اسے مکمل طور پر دبا دیں تو ممکن ہے وہ ایک ذرہ کی صورت اختیار کر لے جس کا آنکھ کے ساتھ دیکھنا مشکل ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک انسان کے بدن کے سارے وزن کے برابر ہوگا۔ مثلا یہی معمولی ذرہ 40 کلو وزنی ہو جائے گا۔ بعض نے اس عملی انکشافات سے استفادہ کرتے ہوئے اور اس بات کی طرف توجہ دیتے ہوئے صمد کا ایک معنی ایسا وجود کیا ہے جو اندر سے خالی نہیں ہے۔ یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن اس تعبیر سے چاہتا
یہ چاہتا ہے کہ خدا سے ہر قسم کی جسمانیت کی نفی کر دے کیونکہ تمام اجسام ایٹم سے بنے ہوئے ہیں اور ایٹم اندر سے خالی ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ آیت قرآن کے علمی معجزات میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اہل لغت میں سمت کی ایک ایسی عظیم ہستی کے معنی ہیں جس کی طرف تمام حاجت مند رخ کرتے ہیں اور وہ ہر لحاظ سے کامل ہو، اور ظاہراً باقی تمام معانی اور تفاسیر جو اس کے لیے بیان کی گئی ہیں اسی اصل کی طرف لوٹتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں نصارہ و یہود اور مشرکین عرب کے عقائد کی رد پیش کرتے ہوئے جو خدا کے بیٹے یا باپ کے لیے قائل تھے فرماتا ہے اس نے نہ تو کسی کو جنا ہے نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد۔ اس بیان کے مقابلے میں ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے جو سسلیت تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے تھے، باپ خدا کا بیٹا ہے خدا اور روح القدس۔ نصارہ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور یہود عزیز کو اس کا بیٹا سمجھتے تھے۔ وقالت یہود عزیز ابن اللہ وقالت انصار المسیح ابن اللہ ذالک قولهم یا فواہم بزاحون قال الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انی یؤفکون۔ یہود نے تو یہ کہا کہ عزیز خدا کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں اور ان کی یہ بات گزشتہ کافروں کے قول کے مانند ہے، ان پر خدا کی لعنت ہو، وہ حق سے کیسے منحرف ہو جاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔